لیکن عملاً جو بخاری مسلم میں حدیث ہے، منافق کی 4 نشانیاں. نمبر 1 بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا. نمبر 2 وعدہ کرے گا تو توڑ دے گا. نمبر 3 امانت رکھی جائے گی خیانت کرے گا. اور نمبر 4 جب کبھی جھگڑا ہوگا تو گالیاں دینا شروع کر دے گا. لو ہم پاکستانی قوم وچ کیڑا جے مومن. اگر ہم تم میں سے کسی ایک گروہ کو معاف بھی کر دیں جس کے اندر کوئی حق قبول کرنے کی کوئی رتی ابھی موجود ہے، یا وہ اپنے ان جرائم کے اوپر شرمندہ ہے اور اس کی معافی ہو بھی جائے، نعذب طائفۃ بانہم کانوا مجرمین، تو ایک گروہ تو ایسا ہے جسے ہم عذاب دیں گے اس لیے کہ وہ اصلی مجرم ہے. اور اس سے مراد ان کے بڑے ہوتے ہیں جو پیشوا ہوتے ہیں، جنہیں سب کچھ پتا ہوتا ہے اس کے باوجود اس طرح کی غلط حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں. جو فالوورز ہیں اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں ان کے چانس ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے، ان کے معاملات آگے کے سدھار دے. لیکن جو کفر کے پیشوا ہوتے ہیں نا، ان کو معافی کی بھی توفیق نہیں ملتی. اکثر آپ دیکھیں گے بعض فالوورز جو اپنے بڑوں کے پیچھے مرنے کے اوپر اتر آتے ہیں، ایک وقت آتا ہے انہیں ہدایت مل جاتی ہے. اب ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر ایک بڑے لیڈر کے فالوور کو ہدایت مل گئی ہے تو لیڈر کو تو پہلے ملے، وہ تو اس کا بڑا ہے، اس سے زیادہ سمجھدار ہے. اگر ایک چھوٹے کو بات سمجھ آ گئی ہے تو اسے کیوں نہیں آ رہی؟ سوچنے والی بات ہے نا. وہ اس لیے نہیں آتی کہ وہ یہ دوسری کیٹیگری میں فال کرتے ہیں کہ یہ اصل مجرم ہے. جب اصل مجرم ہے، اور وہ اصل مجرم اس لیے ہے کہ جو فالوور ہے نا وہ بیچارہ انجانے میں دھوکے کی وجہ سے غلطی پہ چل رہا ہے. لیکن بڑے کو تو سب کچھ پتا ہے کہ کیا کچھ لکھا ہے قرآن و سنت میں، اس کے باوجود وہ اس کو مولڈ کر کے اپنے اعتبار سے بیان کر کے پیش کرتا ہے، اور کتنی اسے تکلیف اٹھانی پڑتی ہے آپ سوچ نہیں سکتے. مشکات کی شرح لکھی مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے، اور جب قبروں سے متعلق احادیث آئیں کہ قبروں پہ عمارتیں نہیں بنانی، قبروں کو پکا نہیں کرنا، یہ ساری چیزیں، تو اس سے پہلے انہوں نے کئی صفحے کالے کیے صرف اس بات کے لیے کہ کوئی یہ احادیث پڑھ کے ہمارے مزارات کے خلاف نہ ہو جائے. اور وہ جو باتیں کی اس میں انہوں نے پہلے ہی ایسے دھوکوں میں مبتلا کر دیا کہ یہ تو کافروں کی قبروں کا ذکر ہو رہا ہے، یہ مزارات اس میں نہیں آتے، یہ نہیں ہوتے، وہ نہیں ہوتے، اور اس طرح کر کے اتنا معاملے کو ایمبیگوس کیا تاکہ وہ کوئی حدیث پڑھے بھی. یہ لوگ اکثر کہتے ہیں ایڈ علماء نے نہیں حدیث پڑھی ہوئی، آیت وہ پڑھی ہوئی ہے، لیکن انہوں نے اس لیے نہیں پڑھی کہ اپنے آپ کو ان کے سامنے پیش کرنا ہے، بلکہ وہ اس لیے پڑھی ہے کہ ان کا جواب دینے کی کوشش کریں. صحیح بخاری بریلویوں نے چھاپی ہے، شبیر بردرز نے، صفوں کے صفحے کالے کر دیے پہلی جلد کے اندر سٹارٹ میں، جس میں انہوں نے فقہ حنفی کے فضائل اور پوری دنیا میں ہم ہی ہم ہیں، اور یہ کر کے تاکہ اگر بخاری شریف کوئی کھولے اور اسے پتا چلے کہ یار اے مسئلہ بھی فراڈ، اے بھی فراڈ، اے بھی فراڈ، اے بھی فراڈ، تو یعنی وہ شروع کے صفحے لکھ کے خود اعلان کر رہے ہیں کہ آگے جو اوریجنل دین شروع ہونے والا ہے نا، یہ جو ہم مقدمہ اس لیے لکھ رہے ہیں کہ وہ ہم بالکل اس سے الٹ چل رہے ہیں. ویسے تو کتابوں کے مقدمے جب لکھے جاتے ہیں نا تو ان میں یہ لکھا جاتا ہے کہ اب جو میں کتاب لکھنے جا رہا ہوں اس میں یہ چیزیں آئیں گی، آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کہیں غلط تو نہیں کر رہے، اپنے آپ کو اس کتاب کے مطابق درست کر لینا ہے. لیکن یہ کون سی کتابیں ہیں جن کے مقدمے یہ لکھتے ہیں؟ یہ بتانے کے لیے جو آ رہا ہے اس کو آپ نے نہیں ماننا. ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مقدمہ یہ لکھا ہوگا کہ اللہ سے بھی مانگنا ہے، دوسروں سے بھی مانگنا ہے، کیونکہ بات نہیں ماننی. تو یہ ہے اصل مجرم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے لیے تو عذاب پکا. اب منافقین کے بارے میں آ رہا ہے، اور یہ منافقین کا جب بھی قرآن میں ذکر آئے نا تو آپ یہ سمجھ لیں کہ کلمہ گو مسلمانوں کی اکثریت اسی کیٹیگری میں فال کرتی ہے، اور آپ کو یہ منافقت نظر آ رہی ہوگی. لہذا جتنی منافقین کے بارے میں نٹوریس باتیں قرآن میں ذکر ہوئی ہیں وہ آپ کو منوان ان میں نظر بھی آئیں گی. یعنی ایک آج کا مسلمان کہتا ہے نا جی میرے لیے قرآن میں کیا ہدایت ہے، تیرے لیے وہ تو ہے جو یا ایھا الذین آمنوا ہے، وہ تو ہے ہی ہے، وہ تو ڈیٹم لیول ہے، لیکن اصل میں تو یا ایھا الذین آمنوا تو نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تو نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں جب اعرابی لوگوں نے، بادیہ نشین لوگوں نے کہا کہ ہم ایمان لے کے آئے، تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ الحجرات میں فرمایا کہ تم ایمان نہیں لے کے آئے بلکہ کہو قولوا اسلمنا، تم اسلام لے کے آئے ہو، ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا.
سرکار حضور کی موجودگی میں جو کلمہ پڑھے اس کو تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ابھی تم صرف کلمہ گو مسلمان ہو، ایمان اندر داخل نہیں ہوا، صرف اسلام لے کے آئے ہو. تو آج کا مسلمان کی لیول کا ہوگا جو ہر کام ہی الٹ کر رہا ہے اور زمانہ بھی اتنا دور ہے، الا یہ کہ وہ اپنی اصلاح کر لے. تو عام جو اس وقت اہل ایمان ہے نا، سو کارڈ پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان، ان کے اندر آپ کو یہ منافقین والی ساری چیزیں نظر آئیں گی. لہذا قرآن پڑھتے ہوئے منافقین والی جو آیات ہے نا، یہ اسپیسیفکلی دیکھنی چاہیے کہیں ہم اس کیٹیگری میں تو نہیں فال کر رہے. صحابہ کرام تو بڑا ڈرتے تھے منافقین والے معاملات میں، کیونکہ منافق بھی تو مسلمان ہوتا ہے نا، قانوناً تو مسلمان ہے، مر جائے گا تو اس کا جنازہ بھی پڑھیں گے، اسے دفنائیں گے بھی. حضور نے بھی آگے ذکر آ رہا ہے کہ عبداللہ ابن ابی کو خود جنازہ پڑھ کے اپنا کرتا مبارک اس کے کفن کے طور پہ دیا، قبر میں خود اتارا، اپنا لعاب دان اس کے منہ میں ڈالا، قبر پہ کھڑے ہو کے اس کے لیے دعا کی، جنازہ خود پڑھایا. اور اللہ تعالیٰ فرمایا کہ آندہ کے بعد نہ تم نے جنازہ پڑھنا ہے نہ کسی کی قبر پہ کھڑا ہونا ہے. حالانکہ ہے وہ کلمہ کو مسلمان تھے، اس لیے کہ وہ اندر سے دشمن تھے. آج چونکہ وہی کا سلسلہ ختم ہے، لہٰذا ہم کسی کو اعتقادی منافق تو کہہ ہی نہیں سکتے، کسی بھی مکتب فکر کے کسی بندے کو، بڑے سے بڑے فراڈیے کو جو اللہ رسول آخرت کا ختم نبوت کا ماننے والا ہے، ہم منافق نہیں بول سکتے. ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تیرے اندر خصلتیں منافقین والی پائی جاتی ہیں، یا عملاً تو نفاق کا شکار ہو چکا ہے. عملاً، اعتقاداً تو وہی سے پتہ چلے گا نا کہ یہ اندر سے کافر ہے یا مسلمان ہے، لیکن عملاً جو بخاری مسلم حدیث ہے، منافق کی 4 نشانیاں. نمبر 1، بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا. نمبر 2، وعدہ کرے گا تو توڑ دے گا. نمبر 3، امانت رکھی جائے گی خیانت کرے گا. اور نمبر 4، جب کبھی جھگڑا ہوگا تو گالیاں دینا شروع کر دے گا. لو ہاں پاکستانی قوم وچ کیڑا جے مومن. آپ نے فرمایا چاروں جس میں پائی جاتی ہو پکا منافق ہے، اور ایک بھی پائی جاتی ہو تو منافقت کی شاخ کے اوپر تو ہے. تو یہ تو اوورآل امت کا ایک سمجھ لیں ایک طور امتیاز بن چکا ہے انورٹڈ کاماز میں، کہ بات کرتے ہیں اور یقین نہیں ہے کہ وہ پوری کریں گے. کہتے ہیں میں تو کیا سی نا، وعدہ تو نہیں سی کیتا. بھائی وعدے کے لیے ضروری ہوتا کہ میں وعدہ کرتا ہوں، آپ نے کمٹمنٹ کر دی، آپ پابند ہیں. الا یہ کہ بہت بڑی کوئی آپ پہ آفت ٹوٹ گئی تو آپ معذرت کر لیں، ادروائز جب زبان دے دی بس دے دی. تو اب وہ منافقین کی جو نٹوریس چیزیں وہ آ رہی ہیں. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. منافق مرد اور منافق عورتیں بعض میں سے. لیکن جی عورتوں کا بھی ذکر ہو رہا ہے. ویسے آج کل پاکستانی قوم کو تو سمجھ آ گئی ہے کہ اکثر 2 نمبریوں میں عورتیں مردوں سے بھی آگے ہوتی ہیں، چوری چکاری میں، ڈاکو جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اور گھروں میں جو گھس کے، بلکہ اب تو خودکش حملہ آور بھی عورتیں آنا شروع ہو گئی ہیں. منافق مرد اور منافق عورتیں بعض میں سے ہیں. یأمرون بالمنکر، یہ حکم دیتے ہیں ہمیشہ برائی کا. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ، اور روکتے ہیں نیکی کے کاموں سے. بالکل الٹ. عمل بالمعروف و نہی عن المنکر یہ مومنین کا تو امتیاز ہے، اور منافقین بالکل الٹ، برائی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی سے روکتے ہیں. اچھا آپ اس بات کے اوپر غور کریں کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ برائی کرتے ہیں اور نیکی سے دور بھاگتے ہیں، لیکن بات یہ ہو رہی ہے کہ وہ برائی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی سے منع کرتے ہیں، ایک سٹیپ آگے گئے ہوئے ہیں. اس لیے جو منافقین ہے نا وہ کافروں سے زیادہ خطرناک ہے. کافر اگر خطرناک ہیں تو یہ خطرے ناک ہے. اور یہ ایسا وہ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اگر وہ یہ کچھ نہیں کریں گے تو لوگ انہیں کرٹیسائز کریں گے. جتنے کنجوس لوگ ہیں نا مال جوڑنے والے، آپ دیکھیں گے وہ صرف خود کنجوس نہیں ہوں گے، وہ لوگوں کو بھی متیں دیں گے کنجوس ہونے کی. یہ تو میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے. یعنی تم اللہ کی راہ میں نہیں خرچ کر پا رہے اور جوڑ کے رکھا ہوا ہے، تم لوگوں کو یوں کہتے ہو جی بھائی برے ٹائم سے سنبھال کے رکھنی چاہیے. ٹھیک ہے سنبھالو جناب، کتنا سنبھالنا ہے برے ٹائم سے، ٹھیک ہے. اور اس کا فائدہ انہیں یہ ہوتا ہے کہ انہیں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یار تھوڑا اللہ کی راہ میں خرچ کریں، کیونکہ جو یہ بات کرے گا وہ خود شرمندہ ہوگا کہ یار یہ تو مجھے خود سمجھا رہا تھا کہ یار جوڑو، تو اب میں اس کو یہ کیسے کہوں
کہ تو اللہ کی راہ خرچ کر, تو وہ پہلے ہی ایسا وہ گیم کھیلتے ہیں کہ کسی کے دماغ میں یہ بات آئی نہیں. یعنی آپ کسی کو بجائے کہ آپ اسے ترغیب دلائیں کہ یار اللہ کی راہ میں جیب ڈھیلی کرو, وہ اگر آپ سے پہلے ہی کہتے ہیں یار برے وقت کے لیے نا کوئی اپنے لیے بھی یار سنبھال کے, بالکل نہیں اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا آپ نے. جب جس نے یہ پہلے بات کر دی, اب اس کو آپ نے کہاں سے اللہ کی راہ میں اس نے خرچ کرنا ہے یا آپ نے اس کو ترغیب دلانی ہے. تو یہ بھی ان کا طریقہ واردات ہوتا ہے تاکہ اپنے گناہوں کے اوپر بھی پردہ ڈالیں اور کوئی انہیں یہ کہہ نہ دے کہ تم نے اتنا مال جوڑا ہوا ہے. ورنہ اگر یہ لوگوں سے یہ کہیں کہ یار اللہ کی راہ میں خرچ کرو, تو لوگوں نے کہنا سرکار تسی تو اتنا جوڑا ہے تسی بھی کرو نا. تو اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو یہ نہ کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو, بلکہ ایک ہو کہ یار اپنے سے بھی جوڑ کے رکھو نا, سارا ہی نہیں بالکل خرچ کر دینا. ٹھیک ہے, تو نیکی سے منع کرتے ہیں اور برائی کا حکم دیتے ہیں. وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ, اور اپنے ہاتھوں کو وہ باندھ کے رکھتے ہیں, اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. نسوا اللہ, انہوں نے اللہ کو بھلا دیا. فنسیہم, تو اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا. اب یہ بھلانا اس طرح نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی فارگیٹ کر گیا, ان کو بھول چکا ہے. بھلانا سے مراد ہے ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا کہ جاؤ جہنم میں. اللہ تو بھولنے کی صفت سے پاک ہے, لیکن اردو زبان میں جب ہم یہ بھولنا ترجمہ کرتے ہیں تو وہ پھر ایک بعض لوگ اس الفاظ کو پکڑنا شروع کر دیتے ہیں, اور یہی وہ چلاکی ہوشیاری ہے جو احمد بریلوی صاحب نے کی ہے. انہوں نے اس طرح کے جتنے الفاظ تھے نا, اس میں آلٹرنیٹو ورڈ انہوں نے چنے, اور چنے چلو اگر صرف قرآن و سنت کی محبت میں چنے ہوتے تو ہم مانتے, پھر انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے دوسروں کو جن سے وہ الفاظ کے چناؤ میں مسئلہ ہوا نا, ان پہ گستاخی کا فتویٰ لگا دیا. مطلب لفظی ترجمہ تو یہی ہے اس کا کہ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا اور اللہ نے ان کو بھلا دیا. لفظی تو وہی لفظ ہے بھلانا, تو اگر اتنی کو گستاخی ہو رہی ہوتی تو عربی زبان میں بھی ہو جاتی. یہاں مہجور کا لفظ آ جاتا جو انہوں نے اردو میں ترجمہ کر دیا کہ اللہ نے بھی ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا, تو چھوڑنے کے لیے بھی تو عربی میں مہجور کا لفظ موجود تھا. جب اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے وہ کہتے ہیں نا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ, انہوں نے بھی مکر کیا اور اللہ نے بھی مکر فرمایا, اور اللہ سب سے بہتر مکر فرمانے والا ہے. اب عربی میں مکر کا لفظ تھا, اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کیا. احمد بریلوی صاحب نے ہوشیاری دکھائی, انہوں نے نا مکر کا لفظ کا ترجمہ دو مختلف انداز میں کر دیا کہ انہوں نے مکر کیا اور اس مکر کرنے کو بھی انہوں نے کہا کہ یہ بھی اللہ کے ساتھ کوئی مکر کر ہی نہیں سکتا. انہوں نے کہا انہوں نے بھی مکر کرنا چاہا, اے وچ کولوں وچ تون دیتا. ٹھیک ہے, اور اللہ تعالیٰ نے بھی خفیہ تدبیر فرمائی. مکر کے لیے کیا لفظ یوز کیا؟ خفیہ تدبیر. اگر یہ صرف احترام کے لیے کیا ہوتا تو بالکل ٹھیک تھی, لیکن انہوں نے اتنی بڑی گیم کھیلی کہ یہاں خفیہ تدبیر جب کیا نا, انہوں نے کہا میں تک رہا جنہیں مکر ترجمہ کیتا, میں کہا دیکھو اے اللہ نو مکار کہندے جے, واللہ خیر الماکرین, اللہ سب سے بڑھ کر بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے. باقی لوگوں نے سیدھا سیدھا ترجمہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کا مکر سب سے بہتر ہوتا ہے. انہوں نے کہا دیکھو یہ اللہ نو مکار کہتا ہے, اور یہ بھول گئی قرآن میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے. تدبیر بھی تو عربی کا لفظ ہے, اللہ تعالیٰ یوز کر سکتا تھا. یہ چلاکی ہوشیاری کرتے ہیں, اور اسی کے اوپر یہ الفاظ کی گیم کے اوپر جناب یہ رول کر رہے ہیں, اسی کے اندر ہی چل رہے ہیں. اور قرآن کیا اس لیے نازل ہوا تھا کہ ہم یہ جھگڑیں کہ اللہ کے لیے اس وقت خفیہ تدبیر کا لفظ استعمال کرنا ہے یا مکر کا لفظ استعمال کرنا ہے جو اللہ نے خود کیا ہوا ہے, اور مسلمان جب یوز کر رہا ہے وہ اس کو نٹوریس معنوں میں بھی نہیں کر رہا, یا اس تھیم کو فالو کرنا, تھیم اتنے ہی رہ گئی. کہتے جی بسم اللہ کا ترجمہ ہی نہیں آتا, سب نے ترجمہ کیا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے, شروع اللہ کے نام سے. یہ تو اللہ کے نام سے شروع ہی نہیں کیا انہوں نے تو شروع سے شروع کیا. یہ ترجمہ ہونا چاہیے اللہ کے نام سے شروع, بسم اللہ کا ترجمہ. اور یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ زبانی نہ سمجھیں, یہ کتابیں لکھی ہیں باقاعدہ انہوں نے قرآن کے غلط ترجموں کی نشاندہی. اس کا مقصد قطعاً یہ نہیں ہے کہ وہ ترجمے چھوڑ کے مارا پڑھو, اس کا مقصد یہ ہے قرآن پڑھنا ہی نہیں تم نے. جب آپ کہیں گے ساروں نے غلط کیے ہوئے تو لوگ کہیں گے یار پھر ٹھیک ہے, جتنا مولوی صاحب بیان کرتے ہیں پورا پورا دین بیان کرو. ٹھیک ہے, اور یہ ہوشیاری چلاکی ان کی کامیاب ہو گئی ہے الفاظ پکڑنے والی. تو مجھے ایک ضمن چونکہ اس کے اوپر ذہن میں آ گئی بات, میں نے اس لیے عرض کر دی.
کوئی اگر اس طرح کر بھی دے تو کوئی اس میں شریف فتویٰ نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا، مراد یہ کہ ان کے حال پہ انہیں چھوڑ دیا۔ ان المنافقین هم الفاسقون، بے شک منافقین ہی ہیں جو کہ نافرمان ہیں۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے، یہ تو ہو کے رہے گا منافقین کے لیے، مرد ہوں چاہے منافق عورتیں ہوں، والکفار اور کافر بھی، نار جہنم خالدین فیہا، دوزخ کی آگ کا اللہ نے ان کے لیے وعدہ کر رکھا ہے جس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش۔ ہی حسبہم، یہی ان کے لیے کافی ہوگا۔ ٹھیک ہے، اہل ایمان کے لیے تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہے، اور منافقین اور کافروں کے لیے جہنم کی آگ ہی ان کی مداوا کرنے کے لیے، یعنی اگر ان کے غموں پہ کسی نے رونا ہے تو وہ جہنم کی آگ ہی ہے، اسی کے ساتھ رونا دھونا کریں گے، اسی کو اپنا غم سنائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دے گا۔ بس اب آگ کے آگے ہی رونا رو، جس آگ میں جل رہے ہو نا اسی کے سامنے اپنی تکلیف کا اظہار کرو، اللہ نے تمہاری بات نہیں سننی۔ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ، اور اللہ کی لعنت یعنی اللہ کی رحمت سے دور۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے، قائم رہنے والا عذاب ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ کالذین من قبلکم، جیسا کہ ان سے پہلے جو لوگ تھے، کانوا اشد منکم قوہ، جو قوت میں ان سے بھی زیادہ تھے، قوم عاد، قوم سمود، واکثر اموالا واولادا، اور ان کو ہم نے کثرت کے ساتھ مال بھی دی تھی اور اولاد بھی دی تھی۔ اس زمانے میں قبائلی سسٹم میں تو اولاد مین پاور ہوتی تھی نا، جس کے زیادہ بیٹے ہوتے تھے وہ زیادہ طاقتور ہوتا تھا۔ فاستمتعوا بخلاقہم، تو وہ جو ان سے پہلے قومیں گزر چکی انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی جو دنیاوی نعمتیں تھیں ان میں سے حصہ وصول کر لیا، اپنی لائف انجوائے کی انہوں نے۔ فاستمتعتم بخلاقکم، اور تم بھی اپنی دنیاوی زندگی کا مزہ اٹھا رہے ہو، یہ بھی ختم ہو جانا ہے تمہارا بھی، اور کچھ اٹھا چکے ہو۔ کما استمتع الذین من قبلکم، جس طرح کہ اس سے فائدہ اٹھایا تھا تم سے پہلے لوگوں نے، بخلاقہم، جو دنیاوی حصہ انہوں نے وصول کیا۔ وخذتم کالذی خاضوا، اور وہ بھی اسی طریقے سے دنیا کی لذتوں میں ڈوبے رہے جس طرح کہ تم بھی ڈوبے ہوئے ہو۔ یعنی کمپیرزن کیا جا رہا ہے کہ یہ جو حرکتیں کو نئی نہیں ہیں، جب کبھی بھی پیغمبر آئے ہیں نا تو ان کے مخالفین اسی طرح ہی ہوتے ہیں۔ ایک پکا گروہ ہوتا ہے جو مومنین کا ہوتا ہے، دوسرا پکا کافروں والا گروہ ہوتا ہے، اور ایک تیسرا ہوتا ہے جو بیچ میں اٹکا ہوا ہوتا ہے، جدھر پڑا بھاری دیکھتا ہے ادھر اٹیچ ہو جاتا ہے، منافقین۔ اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں ضائع کر دیے۔ اگر کوئی فائدہ بھی ہے دنیاوی طور پہ، کسی کا کوئی نام روشن ہو گیا تو ہو گیا، آخرت میں تو کوئی اس کا اجر نہیں ملنے والا، اعمال نیک اعمال برباد کر دیے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور یہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، آمین۔ الم یأتہم نبأ الذین من قبلہم، کیا ان کے پاس اگلی قوموں کی خبریں نہیں آئیں؟ ظاہر ہے پیچھے پورا مکی قرآن نازل ہو چکا ہے، آپ ذہن میں رکھیں، اور سورہ توبہ تو بالکل اینڈ پہ نازل ہوئی ہے۔ اس وقت تک 90% سے قرآن اس سے زیادہ نازل ہو چکا تھا، اور پیچھے پوری ایک آلموسٹ 22 سال کی دعوت بھی تھی، اور ان کی خبریں نبی الاسلام کے ذریعے ان تک پہنچ چکی تھی۔ قوم نوح علیہ السلام کی قوم کے ان کا کیا حشر ہوا پیغمبر کا انکار کرنے کے سبب، وعاد اور قوم عاد، ہود علیہ السلام کی قوم، وثمود اور صالح علیہ السلام کی قوم سمود، وقوم ابراہیم اور ابراہیم کی قوم، واصحاب مدین اور مدین والے یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، والمؤتفقات اور وہ بستی جو کہ الٹ دی گئی تھی، وہ بستیاں یعنی قوم لوط۔ اتتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس بھی ان کے رسول آئے تھے روشن دلائل لے کر۔ فما کان اللہ لیظلمہم، تو اللہ ایسا نہیں تھا کہ ان پہ کوئی ظلم کرتا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ منہ مانگے معجزات ان کو دکھائے گئے، اس کے باوجود انہوں نے حق سے اناد کیا اور پھر ڈھیل بھی دی گئی۔ الٹیمیٹلی پھر جو ان کا انجام ہوا تو وہ اللہ نے کوئی ظلم نہیں کیا، انہوں نے اپنی جان پہ خود ظلم کیا تھا۔ والمؤمنون والمؤمنات، اب سائملٹینیس کنٹراسٹ آ رہا ہے اہل ایمان کا، ظاہر ہے جہاں پہ
عبداللہ ابن ابی جیسے خبیث لوگ تھے، وہاں پہ حضرت ابوبکر، عمر، عثمان و علی جیسے کامل الایمان مؤمنین بھی موجود تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو مومنین مرد ہیں اور مومنات جو عورتیں ہیں، بعضهم اولیاء بعض، بعض کے دوست ہیں. یأمرون بالمعروف، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہیں. وہی جو اس امت کی ذمہ داری ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. جو ختم نبوت کی برکت سے کام شفٹ ہوا ہے اس امت کو، نبیوں والا کام. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں. نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں. قائم سے مراد پڑھنا بھی ہے، اور قائم سے مراد ہے کہ جب وہ خدا سے وعدہ کرتے ہیں تو اپنی پریکٹیکل لائف میں بھی اللہ کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ان کا خدا صرف مسجد تک ہے، باہر نکل کے ایک نمازی بھی فراڈی ہے اور ایک بے نمازی بھی فراڈی ہے. وہ بھی کاروبار میں ڈنڈی مار رہا ہے، یہ بھی کاروبار میں ڈنڈی مار رہا ہے، تو اس نے نماز کیا قائم کی؟ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں. وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اطاعت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی. یعنی ٹوٹل اوبیڈینس، سب کچھ اس کے اندر آ گیا. جو بخاری میں حدیث ہے، میری پوری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کس نے جنت میں جانے سے انکار کیا؟ تو آپ نے فرمایا جس نے میرا حکم مانا وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے خود ہی انکار کر دیا. تو ٹوٹل اوبیڈینس، حقوق اللہ بھی، حقوق العباد بھی. اولئک سیرحمہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں عنقریب جن پہ اللہ رحم فرمائے گا. لے جی، اللہ کے نزدیک تو رحمت کے حقدار کون ہیں؟ جو ڈیوٹی پوری کریں گے. اور پاکستان کے اندر، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں رحمت کے حقدار وہ ہیں جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بڑا وہ غفور الرحیم ہے. اللہ کی کوئی بات نہیں ماننی، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ جو تم کہہ رہے ہو غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ بڑا رحم فرمانے والا ہے. یہ رحم کے حقدار وہ لوگ ہوں گے جو پوری ڈیوٹی کریں گے. جو ڈیوٹی نہیں کریں گے انہیں کوئی مزدوری نہیں ملنے والی. اور ڈیوٹی کتنی مشکل ہے، نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے. اچھا دیکھ لیں، نماز کا ذکر اللہ نے 30 نمبر پہ کیا ہے، زکوٰۃ کا 4 نمبر پہ. سٹارٹ کس سے لیا ہے؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے، اس کی امپورٹنس بتانے کے لیے. اور یہ کام بھی میں بتاؤں بہت مشکل ہے. آپ نماز پڑھتے رہیں، آپ کو لوگ اپریشیٹ کریں گے، لیکن جیسے ہی آپ لوگوں کو کہیں گے نا کہ یار یہ میں نے تو نماز سنت کے مطابق پڑھی ہے، تم نے جو نماز پڑھی ہے نا یہ کوئی ثابت نہیں ہے، تو دیکھیں پھر آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں. نمازی بھی آپ کے ساتھ کیا اشر کریں گے. آپ بے حیائی نہیں کرتے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن کسی مارکیٹ میں جا کے آپ یہ بات کہیں کہ آندہ کے بعد یہاں پہ ایسا نہیں ہونے دوں گا میں، تو دیکھیں آپ کے ساتھ کیا. آپ کسی مارکیٹ میں کھڑے ہو کے کہنا کہ کل سے میں تہجد کے 8 نوافل پڑھا کروں گا، وہ کہیں گے بہت اچھی بات ہے جی 12 شروع کرو. لیکن اگر آپ وہاں کہیں کہ یہاں پہ جو تم نے طوفان بدتمیزی برپا کیا ہوا ہے مرد و عورت کے اختلاط کے حوالے سے، اور کئی ایک نٹ کیفوں کے اندر جو یہ ساری صورتحال ہے یہ ہم برداشت نہیں یہاں کریں گے، وہ کہیں گے بھائی تو اپنی قبر ہی جانا ہے ناٹھے تو. یہ کام مشکل ہے. اور میں اکثر سوچتا ہوں کہ یار کیا وہ مسلمان ہے جسے آپ بات بتاتے ہوئے اسلام کی ڈریں؟ اور پریکٹسنگ مسلمانوں کو بھی ان کے عقیدے اور نظریے کے خلاف آپ کوئی بات کر دیں تو دیکھیں اس کی چہرہ کیسے بگڑنا شروع ہو جاتا ہے. مثلاً جو رفع الیدین سے نماز نہیں پڑھتے، آپ انہیں ذرا بخاری مسلم کی حدیث بیان کرنا شروع کر دیں، پھر ان کی شکلیں آپ دیکھیں کس طرح ایک رنگ آتا ہے ایک جاتا ہے. تھوڑی دیر پہلے تک جو آپ کو اللہ رسول کی بات کر رہا ہوگا، آپ اس کو اللہ رسول کی اوریجنل بات جب بتائیں گے نا، جدہ لوگ کی کلمہ پڑھ دے وہ محمد اور تے میاں محمد بخش اور، جو دین انہوں نے اللہ رسول کے نام پہ سیکھا ہوا وہ تو دین ہی کوئی اور ہے. جیسے ہی آپ لوگوں کو بتانا ہے، مثلاً آپ کسی تبلیغی جماعت کہیں آئی ہوئی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نبی علیہ السلام کے طریقوں پہ آپ نے پورا کرنا ہے، بہت اچھا جملہ ہے. پھر آپ وہاں کہیں جی رک جائیں، چونکہ آپ نے خود 6 نمبروں میں کلمے کے بعد پہلی چیز نماز بتائی ہے، تو میں آپ کو اللہ تعالیٰ کا جو حکم نماز ہے اس کو نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق پورا کر کے پریکٹیکلی بھی سکھاتا ہوں کہ کس طرح پورا کرنا ہے آپ نے، اور بخاری مسلم سے بتاتا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نماز کیسے پڑھتے تھے. دس لو پھر تسی اللہ کے احکامات کو نبی کے طریقوں پہ. اور دعوے سے میں آپ کو کہتا ہوں یہ آپ کام
ہندوؤں کے سامنے کریں نا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. یعنی اگر آپ کسی ہندو کو یہ بتائیں کہ یار قرآن میں لکھا ہے کہ صرف اللہ کو پکارنا ہے, کوئی مرا ہوا شخص, کوئی قبر میں پڑا ہوا شخص کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا, دعا صرف اللہ ہی سے کرنی ہے, وہ مانے نہ مانے تسلی سے آپ کی بات سنے گا. لیکن کسی مسلمان کو جو بابوں کا پکارنے والا ہے آپ یہ بات کر کے بتائیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان خطرناک نہیں خطرے ناک ہو چکا ہوا ہے اپنے ان تمام نظریات میں جو آلریڈی اس نے اپنے فرقوں کے اگینسٹ اڈاپٹ کیے ہیں. آپ اسے کوئی بات بتائیں گے وہ آپ کے خلاف محاذ کھڑا کر دیں گے. اور قرآن کی جو میں یہ تفسیر بیان کر رہا ہوں, اگر اس طریقے سے تفسیر نہ بیان ہوئی تو جس طرح ہمارے آباء و اجداد گمراہی میں زندگی گزار کے ہماری آنے والی نسلیں بھی گمراہی میں زندگی گزاریں گی. اس کو آپ نے اپنے اوپر امپلیمنٹ کرنا ہے کہ یہ ہو رہا کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کا حقدار وہ ہے جو نیکی کا حکم دے, برائی سے روکے, نماز قائم کرے, زکوٰۃ دے, اور ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے. ٹوٹل اوبیڈینس آ گئی ہے جی اس کے اندر. تو ان قریب ان پہ میں رحم کروں گا. اب اللہ تعالیٰ کو وہ عامر بن حنبل کی طرف جو خواب منسوب کیا ہوا ہے کہ یا اللہ سمجھ کے یا بغیر سمجھ کے, تو ادھر میرا دل کر رہا ہے کہ اس میں جملہ بولا جائے کہ یا اللہ چاہے یہ کریں چاہے نہ کریں تب بھی, کیونکہ ہمیں تو یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے میں غفور رحیم کس کے لیے ہوں, رحم فرمانے والا کس کے لیے ہوں, جو چاہے میری مانے چاہے نہ مانے ہے نہیں, جو مانے اور وہ سارا نبیوں والا کام کرے. ان اللہ عزیز حکیم, بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے, حکمت والا ہے. غالب اتنا ہے کہ ایک دن کے اندر سب کو سیدھا کر کے رکھ دے, لیکن اس کی حکمت کی کوالٹی ہے کہ وہ ڈھیل دیتا ہے کہ شاید میری طرف لوگ پلٹ آئیں. اسی لیے آپ دیکھیں عزیز اور حکیم یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی کوالٹی سائڈ بائی سائڈ آتی ہیں, اس لیے کہ اللہ غالب ہے, ایک دن کے اندر تمام نافرمانوں کو تباہ بھی کر سکتا ہے, ہدایت بھی دے سکتا ہے, لیکن وہ حکمت والا ہے, تباہ نہیں کرتا اور زبردستی ہدایت بھی نہیں دیتا, ڈھیل دیتا ہے کہ جب موقع ملے میری طرف پلٹ آنا. لیکن ظاہر ہے کہ وہ تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے موت کس وقت آ جائے. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان, آمین.